میرے محترم، یقیناً آج ہمارے معاشرے سے اگر جہیز جیسی لعنت ختم ہو جائے اور شادی بیاہ کے موقع پر اگر ہم سنت نبوی کو اپنا لیں، ناچ گانے کی رواج کو ہٹا دیں اور بارات کی رسم کو توڑ دیں، تو یقیناً اس شادی کے اندر خیر و برکت ہوگی، جیسا کہ مولانا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی بیان کی ہے کہ سب سے زیادہ برکت والی وہ شادی ہے جس میں کم خرچ ہو۔ ابھی ہمارے بھائی کی طرف سے جو باتیں آئی ہیں، ہمارے تنظیم کے اندر ایک حصہ ہے اس بات کا کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال و جواب ہو تو اس کو آپ پیش کریں، لیکن وہ حصہ بعد میں آئے گا۔ اس لیے عوام اگر کچھ کہنا چاہے، تنظیم سے کوئی سوال و جواب کرنا چاہے، کچھ پوچھنا چاہے، تو دلیل کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز آپ کو جواب دیا جائے گا۔ مولانا نے جیسا کہ آپ کو جواب دیا کہ اگر وہ شخص کہہ رہا ہے کہ آپ بھکاری کی طرح کیوں آئیے گا، تو یہ سمجھ لیجئے کہ نبی کا طریقہ اس کے سامنے جب ہین اور کمزور ہے تو وہ شخص آپ کے رشتے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ نرکٹیا گنج کے اندر جو تنظیم بنی ہے، جیسا کہ مولانا نے بتایا، ہماری اس وقت محنت یہ چل رہی ہے کہ ہم اس شادی کا بائیکاٹ کر رہے ہیں جس کے اندر ناچ گانے ہوں، جس کے اندر جہیز کا لین دین ہو۔ ہم سختی کے ساتھ اس شادی کی بائیکاٹ کر رہے ہیں اور اس کو روک رہے ہیں۔ ہماری اس تنظیم میں تقریباً نرکٹیا گنج بلاک کے 80 سے 85% ائمہ مساجد اور علماء ربانیین جڑ چکے ہیں، جو اس شادی کا بائیکاٹ کرتے ہیں اس انداز میں کہ جس شادی کے اندر ناچ گانے ہو، جس شادی کے اندر لین دین کا معاملہ ہو، نہ خود نکاح پڑھاتے ہیں، نہ کسی امام کو وہاں پڑھانے دیتے ہیں۔ اور ایسی مثالیں نرکٹیا گنج کے بلونیا کا نام آپ نے سنا ہوگا، یا ویسے ہی چنڈال پور ہے جس کا دوسرا نام چاند پور ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ چاند پور ہو جائے، لیکن وہاں کے لوگ سوچ رہے ہیں کہ بھائی چنڈال پور ہی صحیح ہے۔ تو وہاں کی مثالیں ہیں، ایسے ہی بلاک روڈ یا اور جگہوں کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ آپ چاہیں تو وہاں کے لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے تنظیم کے لوگ گئے تھے، وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، اور ناچ جب تک کہ بھاگ نہیں گئی، ناچ والے لوگ وہاں سے بھاگ گئے، اس کے بعد لوگوں کو تائب بنا کر توبہ کرا کر وہاں پہ نکاح ہوا۔ اس میں 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے لیٹ ہوئے، جس میں لوگوں کی جو بے عزتی ہونی تھی وہ ہوئی۔ وہی میں خبر آپ کو بھی دے دوں کہ اس گاؤں کے اندر بھی اگر مسلمانوں کی کوئی شادی ہو جس میں ناچ گانے کا نظم اور ناچ گانے کا انتظام ہو، یہاں اس علاقے کا کوئی بھی مولوی، کوئی بھی علماء آپ کے بچی کا نکاح نہیں پڑھائے گا اور نہ کسی کو پڑھانے دے گا۔ چاہے اس کے لیے ہمیں بیت کی ضرورت پڑے، ہم بیت کا سہارا لیں گے، لبیت کی ضرورت پڑے، ہم لبیت کا سہارا لیں گے، جس حساب سے بھی ہو آپ کا ہم سمجھیے کہ مقابلہ کریں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکے گا کہ ایک طرف رنڈی ناچے اور ایک طرف علماء ربانیین آ کر کے نبی کی سنت کو زندہ کریں، نبی کے طریقے کو زندہ کرنے کی کوشش کریں، اور آپ ایک طرف رنڈیوں اور نچنیوں کو نچوائیں۔ ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہوگا۔ اس کے لیے جہاں تک ہو وہاں تک ہم اس کی روک تھام کی کوشش کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو ایک مسئلہ بتا دوں، آپ مفتیان کرام سے پوچھ لیجئے گا کہ اگر ایسا امام جو ناچ گانے والی شادی میں اپنی خوشی سے جا کر نکاح پڑھاتا ہو، ہمارے جملے پہ دھیان دیجئے گا، ایسا امام جو ناچ گانے والی شادی میں اپنی خوشی سے جا کر نکاح پڑھاتا ہو، اپنی خوشی سے جا کر اس ناچ اور گانے والی شادی میں شریک ہوتا ہو، آپ مفتیان کرام سے فتویٰ پوچھ لیجئے گا، اس کے پیچھے نماز درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ امام فاسق کے جملے میں ہے، وہ گناہ کرنے والے کی مدد کر رہا ہے، گناہ کرنے والے کا تعاون کر رہا ہے، بدی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کر رہا ہے۔ ایسا شخص فاسق ہے، چاہے وہ جتنا بھی بڑا مفتی، جتنا بھی بڑا مولوی کیوں نہ بن جائے، اس کے پیچھے نماز درست نہیں ہوگی۔ آپ ہماری بات کو ریکارڈ کر لیجئے گا، یا پھر یہ ہمارے میڈیا انچارج، ہمارے میڈیا جو ہماری باتوں کو ریکارڈ کر رہی ہے، آپ اس بات کو ملت ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن نرکٹیا گنج کا اس نام سے ایک چینل ہے، ملت ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن نرکٹیا گنج، جب آپ اپنے موبائل کے اندر ملت ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن صرف یہی ہے، نرکٹیا گنج نہیں ہے، جب آپ اپنے یوٹیوب چینل میں ملت ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کا نام لکھیے گا تو ہماری تنظیم کے تمام پروگرام آپ کے سامنے آئیں گے، اور یہ پروگرام بھی جو آج آپ کے گاؤں لکھنی کے اندر ہو رہا ہے، یہ پروگرام بھی آئے گا۔ ہماری باتوں کو آپ
اس میں سن کر جس مفتی سے چاہے فتویٰ لے لیں، نتیجہ یہی نکلے گا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ پھر ہم ایسا مولوی کیوں رکھیں، ایسا امام کیوں رکھیں جدھر چروزہ دیتے ادھر پھیل جائے؟ اس لیے میرے محترم ان باتوں کو غور سے، ان باتوں کو دل میں اتارنا ہوگا، ان باتوں پہ عمل کرنا ہوگا۔ ہم امام کو رکھ رہے ہیں، اپنا پیسہ دے رہے ہیں، خون پسینے کی کمائی دے رہے ہیں، کم سے کم امام اس لائق ہو کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہماری نماز درست ہو۔ اس لیے میرے محترم جو باتیں بتائی گئی انشاءاللہ العزیز آپ اس پر عمل کریں۔